بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و حدیث اکیڈمی چینل پر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے وضو کا مکمل طریقہ۔ طہارت اور وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو اور طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں ناظرین، ہم لوگوں کی وضو اور طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ کو طہارت اور وضو مکمل اور صحیح طریقے سے کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ طہارت کے بارے میں مکمل طریقے سے نہیں جانتے تو ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو۔ دیکھتے ہیں ناظرین وضو کی اہمیت کیا ہے۔ سب میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وضو صلاح کی کنجی ہے۔ صلاح نماز کو بولتے ہیں ناظرین۔ دیکھیے صلاح مطلب ایک تالا ہے، اس کی کنجی ہے، جیسا نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ جب ہم لوگوں کی کنجی ہی صحیح نہیں ہوگی تو تالا کہاں سے کھلے گا؟ جب ہم لوگوں کی وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز کہاں سے مکمل طریقے سے ہوں گی؟ دیکھیں ناظرین، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ دیکھیں ناظرین، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو کی فضیلت پہ تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں۔ وضو ظاہری طہارت اور صفائی کے علاوہ اندرونی اور باطنی صفائی کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں ناظرین، جو اوپر نظر آتا ہے ظاہر ہونے والی، وہ تو دھونے پہ دھل جاتا ہے، اسی طرح وہ پاک ہو گیا۔ اندرونی، انسان اندر سے بھی پاک ہو جاتا ہے، جیسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان وضو کرنے سے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جب ہم وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظاہری پاکیزگی تو اوپر سے وضو کرنے سے تو جسم پاک ہو گیا، اندرونی پاکی کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں اندرونی پاکی کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے گناہ ختم ہو جائیں گے انسان کے۔ جب انسان کلی کرتا ہے تو اس کے اپنے منہ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں ناظرین۔ پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اس کو جھاڑتا ہے تو ناک کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے ہاتھ اور سر کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں جب ہاتھ اور سر کا مسح کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ اور سر کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وضو سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، وضو کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دیکھیے جب انسان پورا مکمل وضو کر لیتا ہے اور وضو سے فارغ ہو کے چلا جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، وضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں ناظرین، اگر ہم وضو میں غلطیاں کریں گے، وضو کو مکمل طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کے گناہ کہاں سے ختم ہوں گے؟ ایک گناہ بھی ختم نہیں ہوں گے، نہ پاکی حاصل ہوگی، نہ نماز مکمل ہوگی۔ اس لیے ناظرین بہت ضروری ہے کہ وضو کو مکمل طریقے سے کرے اور صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ناظرین، سب میں پہلے وضو کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ نیت کرے۔ وضو کرنے والا وضو کی دل میں نیت کرے، نہ کہ زبان سے۔ دیکھیں ناظرین، بہت سے لوگ ہوتے ہیں زبان سے نیت کرتے ہیں، لیکن زبان سے نیت کرنا صحیح حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا راز جانتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو اور نماز یا کسی اور عبادت کے لیے زبان سے نیت کرنے کا ثبوت نہیں ملتا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اسے مزید خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ جب آپ دل میں نیت کریں وضو کرنے کی تو بات ختم ہو گئی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آج ہم لوگوں کے معاشرے میں، وضو کے پاس ٹھہرتے ہیں، ٹھہر کے ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ پلو اوڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن سنت کے خلاف حرکتیں کرنا ضروری نہیں ہے ناظرین۔ جو بتایا گیا اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ ضرور عمل قبول ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا ناظرین، اور گناہ بھی دھل جائیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیت دل کی دیکھتا ہے ناظرین۔
اگر آپ زبان سے ظاہر کریں گے تو وہ نیت نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کا راز جانتا ہے۔ پھر جب انسان دل میں ارادہ کرے کہ میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نیت کر لے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے۔ اس کی برکت کیا ہے ناظرین، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کا وضو نہیں ہو، جو شخص وضو کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ دیکھیں ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کہاں نیت کر لیتے ہیں زبان سے قبلے کی طرف، ایسا ویسا پتہ نہیں کیا کیا، اور وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریے، انشاءاللہ عمل قبول بھی کیا جائے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح ناظرین اس کے بعد انسان بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، کہاں تک، کلائیوں تک، پہنچوں تک، 3 مرتبہ اچھے سے دھوئیں ناظرین۔ پھر 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ کلی کریں۔ انسان غرارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزے میں غرارہ کرنا نہیں ہے ناظرین، منع کیا گیا ہے، جہاں منع کیا گیا وہاں رک جائیے۔ اس کے بعد واضح ہے ناظرین کہ کلی کرنے کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھائے۔ پہلی بار پانی چڑھانے کے بعد لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں اور پھر ناک کو جھاڑیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ کریں، تیسری مرتبہ کریں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئیے 3 مرتبہ، پیشانی سے لے کر ٹھڈی تک، یہ کان کی لو سے لے کر یہ کان کی لو تک اچھے سے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیے۔ داڑھی ہو تو اچھے سے کریے، ایسے 3 مرتبہ دھوئیے۔ پھر سیدھے ہاتھ میں پانی لیجئے، 3 مرتبہ اچھے کوہنیوں سمیت دھوئیں، یہاں سے یہاں تک اچھے کونیوں سمیت دھوئیں، ایسا کر کے اچھے 3 مرتبہ سیدھے ہاتھ، پھر لیفٹ ہینڈ۔ اس کے بعد ناظرین سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح کیسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ناظرین ایسا کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، چومتے ہیں ہاتھوں کو، ایسا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے ناظرین۔ سر کا مسح بس ایسا کرنا ہے۔ پانی اگر ہاتھ میں ہے تو لینا ضروری نہیں ہے، اگر ہاتھ بھیگا ہوا ہے تو لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر بھیگا ہوا نہیں ہے تو پانی لے، سر کا مسح یہاں سے شروع کرے، پیشانی کے بالوں سے شروع کر کے گدی تک کرے، پھر وہاں سے واپس آ کے یہ 2 شہادت کی انگلی جو دکھ رہی ہے، ان دونوں کو کانوں کے اندر کرے، کانوں کا مسح کرے، ایسے کانوں کا مسح کر کے یہ 2 انگوٹھے دیے گئے ہیں، اس کو پیچھے سے کانوں کے پیچھے ایسے کرے، ایسے کانوں میں کرے، پھر کانوں کے پیچھے ایسے کریں۔ پھر 3 مرتبہ سیدھے پیر کو دھوئیں۔ سیدھے پیر کو دھوتے وقت لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے ناظرین انگلی کا خلا کریں، انگلیوں کا خلا کریں، خلا کر کے 3 بار رائٹ پیر، پھر 3 بار لیفٹ پیر دھوئیں۔ دھونے کے بعد آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وضو ہونے کے بعد ان لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں کا سوکھا رہ گیا، یہاں کا سوکھا رہ گیا، تو کیا کرتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن زیادتی کرنے سے بھی گناہ ہے، یہ زیادتی کرنا۔ کم از کم 3 مرتبہ، 1 بار دھونا ہے، 1 بار نہیں دھو سکتے تو 2 بار، 2 بار نہیں تو 3 بار، کم از کم وضو میں 3 مرتبہ دھونا ہے ہر اعضاء کو۔ 3 سے زیادہ بار دھونا سنت سے ثابت نہیں، یہ گناہ بھی ہے اور ظلم بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے ناظرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا باعث گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا اس نے غلطی کیا، زیادتی کیا اور ظلم کیا۔ کس پہ ظلم کیا؟ خود پہ ہی ظلم کیا ناظرین۔ دیکھیے وضو کا یہ طریقہ ہے ناظرین، اور وضو سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے۔ دیکھیں ناظرین، اگر آپ وضو سے پہلے مسواک کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر مجھے میری امت کی مشقت اور تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کی حکم دیتا۔ دیکھیے ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تکلیف اور مشقت، مطلب تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تو مسواک کرنے کا حکم نہیں دیتے بولے، کیونکہ مسواک بہت ضروری ہے، وہ منہ کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے تھے۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے ناظرین، کریے انشاءاللہ، کوشش کریے، عمل تو زندگیوں میں آ ہی جائے گا کرتے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور پروردگار کی رضامندی کا سبب ہے۔ منہ کی صفائی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی حدیث ہے ناظرین، انشاءاللہ عمل کریے۔ وضو میں ترتیب واجب نہیں، واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے فرمایا اس طرح وضو کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے ناظرین، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس طرح وضو کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گردن کا مسح کرتے ہیں ناظرین وضو میں، لیکن گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی صحیح حدیث ہے۔ اس کے بارے میں لوگ بہت بولتے ہیں، بہت سے مولانا لوگ بھی بتائیں کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے، لیکن صحیح حدیث کوئی نہیں ہے ناظرین۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا اس پہ عمل کریے، انشاءاللہ عمل بھی قبول ہوگا اور اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ناظرین، وضو کرنے کے بعد بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تولیہ تھا، جب وضو کرتے تو وہ تولیہ سے پوچھتے تھے اپنا وضو کو، جب نہاتے تھے تو وہی تولیہ سے پہنچتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے ناظرین، دیکھیے یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد ناظرین ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی وضو کر رہے تھے تو ان کے پیر کے ٹخنے کے نیچے کا کچھ حصہ ناخن کے برابر سوکھا رہ گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، رکو، تمہارا وضو نہیں ہوا، تم جاؤ اور پھر وضو کر کے آؤ۔ دیکھیں ناظرین، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی حصہ سوکھا رہ گیا، پہلے سے ہی نہیں دھویا گیا وہاں، دیکھیے اب یہ ہاتھ ہے، اس کو دھوئیے، کہیں سوکھا رہ گیا تو اس کی سوکھائی الگ نظر آئیں گی، دھوئے ہوئی چیز الگ نظر آئیں گی، تو پہلے سے ہی دھویا نہیں گیا، اسی لیے اس کو دھونا بہت ضروری ہے۔ اس کو دھونا نہیں بلکہ پھر سے وضو کر کے نماز ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ صلاح کس کو بولتے ہیں ناظرین؟ صلاح بولتے ہیں نماز کو بولتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے دوست احباب کو ہماری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دین کا صحیح علم پہنچے۔ جزاکم اللہ خیر ناظرین۔